بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ کون سی صورت ہے کہ ضمیر منفصل نہیں لائی جا سکتی؟ ضمیر کی دو قسمیں ہیں، ضمیر متصل، ضمیر منفصل۔ ضمیر کہتے ہیں پروناؤن کو، جو اسم کی جگہ استعمال ہوتا ہے اسے ضمیر کہتے ہیں آسان لفظوں میں۔ تو ضمیر کی دو قسمیں ہیں، نمبر ایک متصل، نمبر دو منفصل۔ ضمیر متصل اس ضمیر کو کہتے ہیں جو فعل یا اسم کے ساتھ متصل آئے، جو فعل یا اسم کے ساتھ ملی ہوئی ہوتی ہے اسے ضمیر متصل کہتے ہیں۔ اور ضمیر منفصل اس ضمیر کو کہتے ہیں جو الگ استعمال ہوتی ہے، جو جدا استعمال ہوتی ہے، اسے ضمیر منفصل کہتے ہیں۔ کب ضمیر منفصل نہیں لا سکتے؟ کب ضمیر منفصل کا استعمال درست نہیں؟ جب ضمیر متصل لانا متعذر نہ ہو اس وقت تک ضمیر منفصل لانا درست نہیں۔ یعنی ضمیر منفصل تبھی لا سکتے ہیں جب کہ ضمیر متصل سے کام نہ ہو سکے۔ جب تک ضمیر متصل سے کام ہو سکتا ہے تب تک ضمیر متصل ہی لانا ضروری ہے۔ ہاں، اگر ضمیر متصل سے کام نہ ہو سکے تو اب ضمیر منفصل لا سکتے ہیں۔ اگر ضمیر متصل سے کام ہو سکتا ہے تو ضمیر متصل لانا ضروری ہے، کیونکہ کلام عرب میں اصل ایجاز ہے، یعنی عبارت کو کم کر کے پیش کرنا، یہ کلام عرب میں اصل ہے۔ اور ضمائر کی وضع بھی ایجاز ہی کے لیے ہوئی ہے۔ اگر چاہتے تو ہم نام لے لیتے، مرجع کا ذکر کر دیتے، لیکن مرجع کے بجائے ہم ضمیر استعمال کرتے ہیں ایجاز کے لیے، تاکہ عبارت مختصر ہو جائے۔ عبارت کو مختصر کرنے کے لیے مکمل نام کے بجائے ضمیر کا ذکر کرتے ہیں۔ یعنی ضمائر کی وضع ایجاز کے لیے ہوئی ہے اور کلام عرب میں اصل ایجاز ہے۔ ضمیر متصل اور منفصل میں ضمیر متصل منفصل کے بجائے زیادہ مختصر ہے۔ ضمیر متصل منفصل کے مقابل میں زیادہ مختصر ہے، اس لیے جب تک ضمیر متصل سے کام ہو سکتا ہے تو منفصل لانے کی اجازت نہیں۔ ضمیر متصل جو ہوتی ہے وہ عام طور پر ضمیر منفصل سے کم ہوتی ہے، کم عبارت میں بات ہو جاتی ہے، ضمیر منفصل سے کم ہے، یعنی لفظاً ضمیر منفصل سے کم ہوتی ہے، اخصر ہوتی ہے۔ اس لیے جب تک ضمیر متصل سے کام ہو سکتا ہے تو ضمیر متصل ہی لانا ضروری ہے، ضمیر منفصل نہیں لا سکتے۔ امید ہے کہ پوری بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔